الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں فضائل رمضان، جو ARYQ TV پہ روزانہ اس وقت میرا اور آپ کا گفتگو کا سلسلہ ہے۔ ناظرین اکرام، اس میں ہم رمضان کی برکات کا ذکر کرتے ہیں۔ اس میں ہم رمضان المبارک میں جو اللہ تعالیٰ نے امت محمدی پہ احسانات فرمائے، ان احسانات کا تذکرہ کرتے ہیں، اور اس میں ہم وہ اعمال قرآن و حدیث سے آپ کے آگے بیان کرتے ہیں، وہ ذریعے قرآن و حدیث سے آپ کے آگے بیان کرتے ہیں کہ اس ماہ مقدس میں جس ذریعے انسان اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو حاصل کر سکتا ہے، اور اس ماہ مبارک کی برکات سے استفادہ کر سکتا ہے۔ ناظرین اکرام، اس مہینے کا ایک خاص تعلق قرآن کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کا تعارف فرماتے ہوئے اس کو نزول قرآن کا مہینہ فرمایا، پھر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر بھی بتا رہی ہے کہ وہ رات ہے کہ جس میں نزول قرآن کی رات بھی ہے۔ اس مہینے میں ایک ایسی رات بھی ہے جو نزول قرآن کی رات ہے، اور یہی شب قدر کی وجہ فضیلت ہے۔ تو رمضان اور قرآن، ان کا ایک بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو آج کا ہمارا عنوان بھی رمضان اور قرآن ہے۔ ناظرین اکرام، قرآن اللہ تعالیٰ کی جانب سے پوری انسانیت کے لیے ایک کتاب ہدایت ہے، اور اس کی ہدایت آفاقی اور عالمگیری ہے، اور اس کتاب میں زندگی کے ہر شعبے کے لیے رہنما اصول موجود ہیں۔ صرف احکام شریعت ہی نہیں، صرف احکام دین ہی نہیں، بلکہ آل واک آف لائف، تمام شعبات زندگی کا یہ کتاب احاطہ کرتی ہے، اور تمام شعبات زندگی کے لیے اس آیت میں رہنما اصول موجود ہیں۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ کی ایسی کتاب ہے اور ایسے سرچشمہ ہدایت ہے کہ کائنات کا کوئی ایسا مسئلہ ہے ہی نہیں، کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جس کا حل قرآن سے نہ نکالا جا سکے۔ لیکن یہ علوم اللہ تعالیٰ خاص طور پہ ان پر اشکار فرماتا ہے جن پر اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہوتی ہے۔ یعنی ہم جو بڑے بڑے مفسرین کو پڑھتے ہیں، بڑے بڑے مفسرین کی تفاسیر پڑھتے ہیں، پھر صحابہ میں بڑی بڑی شخصیات کو دیکھتے ہیں جنہوں نے قرآن کی تفسیر لکھتے چلے گئے، کتنے مسائل کا حل جو ہے وہ قرآن سے بتاتے چلے گئے۔ اور پھر جب ہم جدید محققین اسلام کے دیکھتے ہیں اور جدید مفسرین کو دیکھتے ہیں، جو عصر حاضر کا مسئلہ ہوتا ہے اس کا حل قرآن سے نکال کے دیتے ہیں۔ یہ علوم امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ یہ علوم اللہ تعالیٰ ان پر اشکار فرماتا ہے جن پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل ہوتا ہے۔ ناظرین اکرام، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو ترجمان القرآن بھی کہا جاتا ہے، اور جبرائیل امین نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا یہ صحابی عبداللہ بن عباس حبر الامہ ہے، آپ کی امت کا بڑا عالم ہے، آپ کی امت کا ایک بڑا عالم ہے، حبر الامہ، ترجمان القرآن۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کے علوم کی وسعتیں بتاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے علوم میں اتنی وسعت ہے کہ اگر میری رسی بھی گم جائے تو میں اس کو قرآن سے تلاش کر سکتا ہوں۔ یہاں پر علماء نے کلام کرتے ہوئے کہا کہ حضرت عبداللہ بن عباس کا یہ ارشاد فرمانا کہ اگر میری رسی بھی گم جائے تو میں اس کو قرآن سے تلاش کر سکتا ہوں، یہ قرآن کریم کے علوم کی وسعت کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ قرآن کریم کے علوم میں اتنی وسعت ہے، معنی میں مفہوم میں قرآن کریم کے علوم میں اتنی وسعت ہے کہ کائنات کی کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جس کا حل قرآن سے نہیں ڈھونڈا جا سکتا۔ قرآن کا کوئی ایسا علم ہے ہی نہیں، کائنات کا کوئی ایسا علم ہے ہی نہیں جس کو قرآن سے تلاش نہیں کیا جا سکتا۔ کائنات کا کوئی دور کا کوئی مسئلہ ایسا ہے ہی نہیں جس کا ایڈریس قرآن میں جواب نہیں ہوگا، اور قرآن سے اس کو انسان تلاش نہیں کر سکتا، اس کے جواب کو اور اس کے حل کو۔ قرآن کریم کے علوم کی وسعتیں حضرت عبداللہ بن عباس کے اس قول سے بیان ہو رہی ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی علم حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی کتاب قرآن پڑھے۔ کریٹر اپنی کریشن کے بارے میں جو جان سکتا ہے وہ کوئی اور نہیں جان سکتا۔ جو چیز بنانے والا ہے
چیز کے بارے میں جتنا وہ جانتا ہے اتنا کوئی اور نہیں جان سکتا۔ کائنات کا کریٹر اللہ ہے، تو جو کریٹر کریشن کے بارے میں جان سکتا ہے وہ عام آدمی نہیں جان سکتا۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود چاہتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ کوئی قرآن کے دنیا کے کسی معاملے کے بارے میں بھی علم چاہتا ہے، علم حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ خالق کی کتاب قرآن پڑھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی احکام شریعت جاننا چاہتا ہے، احکام دین جاننا چاہتا ہے، رمضان میں روزے کے مسائل جاننا چاہتا ہے، یا حج کے مسائل یا زکوٰۃ کے مسائل جاننا چاہتا ہے، وہ قرآن پڑھے۔ کہا جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے وہ قرآن پڑھے۔ اور مستدرک میں موجود ہے فرمایا کہ جو القرآن کریم اللہ کا دسترخوان ہے اور لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کے دسترخوان سے سیراب ہوں۔ اس فرمان مبارک کی وجہ یہ ہے کہ دسترخوان پہ نعمتیں سجی ہوتی ہیں۔ اب جس کے دسترخوان ہوگا اس کی حیثیت کے مطابق اس میں نعمتیں سجی ہوں گی۔ غریب کے دسترخوان پہ اس کی حیثیت کے مطابق نعمتیں ہوں گی، امیر کے دسترخوان پہ اس کی حیثیت کے مطابق نعمتیں ہوں گی، اور اگر کوئی بڑا بادشاہ وقت ہے تو اس کے دسترخوان پہ تو نعمتوں کی کثرت ہوگی۔ تو آپ خود سوچو اللہ کے دسترخوان کا عالم کیا ہوگا، کائنات کی کون سی ایسی نعمت ہے جو اللہ کے دسترخوان پہ نہیں ہوگی۔ تو یہ علم کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ علم میں اگر کوئی دیکھنا چاہے تو قرآن اللہ کا دسترخوان ہے۔ کائنات کا کوئی علم ایسا ہو ہی نہیں سکتا جو قرآن میں موجود نہ ہو، کائنات کا کوئی مسئلہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا جس کا حل قرآن سے تلاش نہ کیا جا سکے۔ آج ہمیں ضرورت اس امر کی ہے، آج ہمیں اپنی زندگیاں بہتر کرنے کے لیے دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، ہر اعتبار سے اگر ہم اپنے آپ کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے اور اخروی اعتبار سے بھی اگر ہم اپنے آپ کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ رشتہ جوڑیں۔ اور قرآن کے ساتھ رشتہ جوڑنا صرف یہی نہیں ہے کہ رمضان میں 6 دفعہ ختم قرآن کر دو۔ قرآن کے ساتھ رشتہ جوڑنا یہی نہیں ہے کہ صرف ایصال ثواب کے لیے قرآن پڑھتے جاؤ۔ قرآن کے ساتھ رشتہ جوڑنا صرف یہ نہیں ہے کہ فقط ثواب کی نیت سے انسان قرآن پڑھتا رہے۔ قرآن کے ساتھ رشتہ جوڑنا یہ ہے کہ انسان قرآن کو سمجھ کے پڑھے، ترجمے کے ساتھ پڑھے۔ اور یاد رکھیے گا سمجھنے کے لیے آپ کو تفاسیر کی بھی ضرورت ہوگی، مفسرین کے بغیر سمجھنا ناممکن ہوگا۔ جب وہ مفسرین آیت کا شان نزول بتائیں گے، پھر اس آیت کو سمجھاتے ہوئے جو حضور علیہ السلام نے حدیث ارشاد فرمائی وہ بتائیں گے، پھر وہ کس دور میں آیت نازل ہوئی، کس وقت میں آیت نازل ہوئی، کا واقعہ تھا جس پر وہ آیت نازل ہوئی، اس کا شان نزول کیا تھا، اور پھر حضور علیہ السلام نے اس کے بارے میں کیا فرمایا، پھر صحابہ نے اس کے بارے میں کیسے حضور علیہ السلام سے پوچھا، پھر حضور نے اس کا جواب کیسے دیا، پھر مسائل پر جو فقہاء تھے، علماء نے تھے، انہوں نے اجتہاد کیسے کیے مسائل پر، کس طرح مختلف دور کے مسائل کو قرآن سے ایڈریس کیا۔ یہ سب سمجھنے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ تفسیر کے بغیر نہیں سمجھ سکتے، آپ کو مفسرین کو پڑھنا بے حد ضروری ہوگا۔ کیونکہ یاد رکھیے گا حضور علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں، ختم نبوت کا تاج میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پہ اللہ نے سجایا ہے۔ تو جیسے حضور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اسی طرح قرآن مخلوق کے ساتھ اللہ کا آخری کلام ہے۔ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، تو حضور علیہ السلام کے بعد وحی کا سلسلہ، یعنی حضور علیہ السلام کے بعد سے مراد حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ کے بعد وحی کا سلسلہ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے منقطع ہو جانا ہے۔ اب کسی اعتبار سے بھی نہ کوئی ذلی نبی آ سکتا ہے، نہ بروزی نبی آ سکتا ہے، نہ تشریحی نبی آ سکتا ہے، نہ غیر تشریحی نبی آ سکتا ہے۔ حضور علیہ السلام ہر اعتبار سے حضور خاتم النبیین ہے، ختم نبوت کا تاج حضور کے سر پہ ہے، حضور آخر النبیین ہے۔ تو قرآن اللہ تعالیٰ کا مخلوق کے ساتھ فائنل ڈائلاگ ہے۔ حضور علیہ السلام کے بعد وحی کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے منقطع ہو گیا۔ تو اب اس کے لیے ضروری یہ تھا کہ پہلے تو جو ایک دور کے مسائل ہوتے وہ اس صحیفے میں ڈسکس ہو جاتے، پھر جو اس اگلے دور کے مسائل ہوتے وہ صحیفے میں ڈسکس ہو جاتے، کتاب میں ڈسکس ہو جاتے۔ اب قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں آنی، وحی کا سلسلہ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے بعد وحی کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے منقطع ہو جانا ہے۔ تو اب ضروری یہ تھا کہ قیامت تک کے ہر دور کے مسئلے کو، ہر دور میں پیش آنے والی قوم کے مسئلے کو، ہر دور میں پیش آنے والے واقعے کو، ہر دور میں پیش آنے والے تقاضے کو، اس فائنل ڈائلاگ جو اللہ کا مخلوق کے ساتھ ہے اس میں ذکر کر دیا جائے۔ تو میرے ناظرین ایسا ہوا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں قیامت تک آنے والے ہر دور کے واقعے کو ذکر کر دیا، ہر دور کے مسئلے کو ذکر کر دیا، ہر دور کے مسائل کو، جدید ترین مسائل کو ایڈریس کر دیا۔ ناظرین اکرام 50 سال بعد یا 100 سال بعد کوئی بھی تحقیق ہسٹری ہو جاتی ہے، 200 سال بعد سٹون ایج کی باتیں گنی جاتی ہے، 1450 سال سے قرآن انریلیونٹ نہیں ہوا۔ قرآن آج کے جدید ترین گلوبلائزیشن کے، ٹیکنالوجی کے، سائنس کے
دور میں بھی ریلیونٹ ترین کتاب ہے۔ کسی بھی جدید مسئلے کو جب ہمارے محققین اسلام، جدید محققین قرآن سے تلاش کرتے ہیں تو قرآن سے اس کا براہ راست حل نکال کے دکھاتے ہیں۔ یہ قرآن کی حقانیت کی بھی ایک واضح دلیل ہے۔ ناظرین اکرام، قرآن کے علوم کی وسعتوں کو بیان کرتے ہوئے اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اے میرے حبیب علیہ السلام، یہ جو ہم نے آپ پر کتاب نازل کی تبیانا لِكُلِّ شَيْءٍ، اس میں ہر چیز کا واضح بیان موجود ہے، صرف ذکر موجود نہیں ہے، ہر چیز کا واضح بیان موجود ہے۔ پھر اللہ قرآن کا تعارف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں اور تبیانا لِكُلِّ شَيْءٍ میں امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تبیانا لِكُلِّ شَيْءٍ میں یہ جو شیء ہے اس کا اطلاق کائنات کی ہر چیز پہ ہوتا ہے، اس کا اطلاق کائنات کی ہر شے پر ہوتا ہے، یعنی کائنات میں کوئی شے ایسی ہے ہی نہیں جس کا واضح بیان قرآن میں موجود نہ ہو۔ پھر قرآن اپنا تعارف کراتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي کتاب مبین، کائنات میں کوئی خشک چیز ایسی نہیں ہے اور کوئی تر چیز ایسی نہیں ہے جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو۔ یہ قرآن کی وساحت بھی دیکھیے، آج لوگ کہتے ہیں نا کہ دنیا میں ہر چیز میں یا سالڈ کا حکم آتا ہے یا لیکوڈ کا حکم آتا ہے، یا سالڈ میں ہے یا لیکوڈ فارم میں ہے، یا خشکی پہ کا حکم آئے گا یا تری کا حکم آئے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي کتاب مبین، کوئی سالڈ یا لیکوڈ چیز ایسی نہیں ہے، کوئی خشک یا تر چیز ایسی نہیں ہے جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو۔ اور پھر قرآن کہتا ہے وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، قرآن میں ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کا بھی ذکر موجود ہے اور ہر بڑی سے بڑی چیز کا بھی ذکر موجود ہے۔ یہ قرآن کے علوم کی وسعت ہے۔ اور حضور علیہ السلام اسی لیے ارشاد فرماتے ہیں، میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت تک میرے امت کے علماء قرآن کے علوم سے سیراب ہوتے رہیں گے لیکن اس کے عجائبات ختم نہ ہوں گے۔ اس حدیث سے مراد کیا ہے کہ ہر دور جائے گا، نیا دور آئے گا، نئے دور کے نئے مسائل ہوں گے۔ اب پرانی کتابیں پرانی ہو جائیں گی، نئی کتابوں کی ضرورت ہوگی، نئی تحقیقوں کی ضرورت ہوگی، نئی محققین کی ضرورت ہوگی، لیکن قرآن وہ کتاب ہے کہ دور بدلتے رہیں گے، قومیں بدلتی رہیں گی، لوگ بدلتے رہیں گے، ہر دور کے نئے مسائل ہوں گے، لیکن ہر دور کے مسائل میری امت کے علماء اس قرآن سے کی تلاوت کریں گے، اس قرآن پہ تحقیق کریں گے اور اس قرآن سے نکال کے دکھائیں گے، سیراب ہوتے رہیں گے لیکن اس کے عجائبات ختم نہ ہوں گے۔ لوگ حیران ہوتے رہیں گے کہ 1450 سال پہلے قرآن کا نزول ہوا لیکن آج کے جدید ترین دور کے مسائل کو بھی قرآن اس طرح ایڈریس کر رہا ہے جس طرح یہ کتاب آج نازل ہوئی ہے۔ یہ قرآن کی حقانیت کی دلیلوں میں سے بھی ناظرین اکرام ایک دلیل ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ قرآن کریم کے علوم میں وسعتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو سرچشمہ ہدایت بنایا ہے اور تمام علوم کا منبع قرآن ہے، اور قرآن کی حقانیت کی اور خالق کا کلام ہونے کی یہ دلیل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زوج بطول، شیر خدا، باب المدینۃ العلم سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، چیلنج کرتے ہیں کھڑے ہو کے کہ مجھ سے کوئی کسی شے کے بارے میں بھی سوال کرے، میں علی یہاں کھڑا ہوں، میں اس کو قرآن سے اس کا جواب نکال کے دکھاؤں گا۔ یعنی حضرت علی کے اس فرمان کے مطابق کوئی عقائد کے بارے میں سوال کرنا چاہتا ہے، احکام کے بارے میں سوال کرنا چاہتا ہے، عبادات کے بارے میں سوال کرنا چاہتا ہے، اخلاق کے بارے میں، اعمال کے معاملے میں، احوال کے معاملے میں، قصص کے معاملے میں، زمین و آسمان کی تخلیق کے معاملے میں، انسان کی تخلیق کے معاملے میں، کائنات کی تخلیق کے معاملے میں، جنات کے حوالے سے، فرشتوں کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے، سورج و چاند اور نظام شمس و قمر کے حوالے سے، کسی بھی اعتبار سے مجھ سے سوال کرنا چاہتا ہے، علی فرماتے ہیں میں یہاں بیٹھے اس کا جواب دوں گا۔ اور آج ہم علی کے غلام کہتے ہیں کہ کوئی سائنس کے اعتبار سے، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، میڈیکل سائنس کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے سوال کرنا چاہتا ہے تو آج قرآن سے اس کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ یہ قرآن کی حقانیت کی دلائل میں سے ایک دلیل ہے کہ 1450 سال بعد بھی، ہر 100 سال بعد پرانی تحقیق یا 50 سال بعد انریلیونٹ ہو جاتی ہے، لیکن جو ریلیونٹ کتاب ہے وہ اللہ کی کتاب جو میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی زبان اقدس سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، اور حضور علیہ السلام پر اس کتاب کو حضور کے سیرہ اقدس پر نزول ہوا اور حضور اس کو بیان فرما رہے ہیں، وہ قرآن ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام، قرآن اللہ کی دلیلوں میں سے ایک بیان دلیل ہے۔ قرآن کی ایک ایک آیت اللہ کی دلیل ہے، قرآن کی ایک ایک آیت معجزہ ہے اور ایک ایک آیت اللہ کی دلیل ہے۔ قرآن کی 6666 آیات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے کلام ہونے کی دلیل ہے، دین اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے، میرے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے حق ہونے کی دلیل ہے، اسلام کے دین حق ہونے کی دلیل ہے، اور اللہ تعالیٰ کے رب العالمین
العالمین ہونے کی دلیل ہے اور قرآن کے اللہ کا کتاب ہونے کی دلیل ہے۔ جب قرآن نازل ہوا نا، یہ بات میں نے اس لیے کی، جب قرآن نازل ہوا نا، بعض لوگوں نے کہا بھائی ہم اس کو نہیں مانتے، یہ تو بشر کا کلام ہے، اس میں تو من گھڑت باتیں ہیں، اس میں تو قصے کہانیاں ہیں، یہ تو بشر کا کلام ہے، بشر کا کلام ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں چیلنج کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اچھا یہ بشر کا کلام ہے تو کوئی اس کی 10 صورتوں جیسی صورت بشر لا کے دکھائے اگر یہ بشر کا کلام ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے یہ بشر کا کلام ہے، 10 صورتیں چھوڑو، اس کی ایک صورت جیسی صورت لا کے دکھاؤ اگر یہ بشر کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بشر کا کلام ہے، 10 صورتیں چھوڑو، ایک صورت چھوڑو، اس کی ایک آیت جیسی آیت لا کے دکھا دو۔ پھر اللہ قرآن میں یہ چیلنج کرتا ہے۔ ناظرین میں اگلے پروگرام میں اس کا تفصیل سے ذکر کروں گا، کل کے پروگرام میں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں چیلنج فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سن لو یہ وہ کتاب ہے کہ اگر ساری کائنات مل جائے اور ایک دوسرے کی مدد کرنا شروع کر دے پھر بھی اس کی ایک آیت جیسی آیت نہیں لا سکتے، یہ اللہ کا کتاب ہے۔ اس کی سورت جیسی سورت نہیں لا سکتے، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب سورہ کوثر جو حجم کے اعتبار سے قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے، جب یہ سورت نازل ہوتی ہے، حضرت مولا کائنات زوج بطول باب المدینہ العلم شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو دیوار کعبہ بھی لکھتے ہیں اور چیلنج کرتے ہیں مکہ کے ادیبوں کو، چیلنج کرتے ہیں ان لوگوں کو، باتیں کرنے والوں کو کہ جو کہتا ہے کہ یہ بشر کا کلام ہے تو کوئی بشر مرد کا بچہ ہے تو علی کا چیلنج قبول کرے جو اللہ نے بھی قرآن میں کیا ہے۔ سورہ کوثر جو قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے، اس جیسی سورت لا کے دکھا دے، سارے ادیب اکٹھے ہو گئے، اہل زبان اکٹھے ہو گئے، شاعر اکٹھے ہو گئے، فصحائے عرب اکٹھے ہو گئے، لیکن قرآن کی سب سے چھوٹی سورت کے برابر بھی چھوٹی کوئی سورت نہ لا سکے۔ ابو جہل نے لبیب کو بلایا جو بڑا مشہور تھا، لبیب یا لبیب جس کا نام بتایا جاتا ہے، لبیب کو بلایا جو بہت مشہور شاعر تھا، بڑی اس کی قادر الکلامی کے چرچے تھے دنیا میں، فصیح مانا جاتا تھا، فصحائے عرب میں اس کا ایک بڑا نام تھا اور بڑا شاعر تھا، اس کی قادر الکلامی کے بھی چرتے تھے۔ ابو جہل نے اس کو بلایا اور کہا کہ یہ قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے، قرآن چیلنج کرتا ہے کہ میری سورت جیسی سورت لا کے دکھا دو، یہ آیت جیسی آیت لا کے دکھا دو۔ علی نے دیوار کعبہ پہ لکھ دی ہے ہمارا جینا حرام ہوا ہے، لوگ ہم سے بار بار سوال کرتے ہیں کہ اگر سچے ہو تو کیوں نہیں لاتے، اگر یہ بشر کا کلام ہے تو کیوں نہیں آگے بڑھتے اور اس کی کسی صورت جیسی صورت لاتے۔ سب سے چھوٹی 3 آیات پہ مشتمل ایک صورت ہے، لے آؤ اس کے مقابلے میں کوئی صورت۔ ابو جہل نے کہا بھائی لبیب جینا حرام ہوا ہے، ہمیں کوئی اس جیسی صورت لا کے دکھا دے، ایک صورت لکھ کے دے دے، تجھے خزانوں میں تول دیں گے، تجھے سونے میں تول دیں گے، تیری منہ مانگی قیمت تجھے ادا کریں گے۔ لبیب نے کہا مسئلہ ہی نہیں۔ لبیب بیٹھ گیا، اس وقت چمڑوں اور ہڈیوں پہ لکھا جاتا تھا۔ کچھ دن بعد ابو جہل لبیب کے پاس گیا تو چمڑے اور ہڈیوں کا ڈھیر لگا ہے۔ ابو جہل نے جو ہے وہ ٹھٹے مارنا شروع کر دیا، ہنس ہنس کے کہا کمال ہو گیا، یہ سارا لکھ دیا۔ لبیب نے کہا سارا تو نہیں لکھا لیکن ایک چیز لکھی ہے۔ ابو جہل خوش ہو گیا، کہا ایک بھی بڑی ہے، لاؤ میں جا کے ان کو سناتا ہوں کہ دیکھو ہم لے آئے تمہارے قرآن کی سورت کے مقابلے میں سورت۔ لبیب نے کہا یہ بات کرنے سے پہلے پڑھ لو میں نے جو لکھا ہے۔ لبیب کا جب پڑھا ابو جہل نے تو اس میں لکھا تھا انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر واللہ ما ھذا کلام البشر، اللہ کی قسم یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، یہ کلام خالق کا کلام ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ جس دور میں قرآن کا قاری قرآن کا علم اٹھاتا ہے، قرآن اس کی دستگیری کرتا ہے، قرآن مسلمانوں کو غلبہ عطا کرتا ہے۔ جب نجاشی بادشاہ کے دربار میں حضور علیہ السلام نے حضرت جعفر طیار کے ذریعے لشکر روانہ کیا، حضرت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں غیر ملک میں بھیج رہے ہیں، وہاں پر ہماری زبان کے لوگ نہیں، وہاں ہمارے جاننے والے لوگ نہیں، ہمیں کوئی ہتھیار تو عطا فرمائیں جس سے ہماری حفاظت ہو۔ سورہ مریم کی چند آیات حضور علیہ السلام نے حضرت جعفر طیار کو عطا فرمائی۔ وہاں جا کے سورہ مریم کی جب آیات تلاوت کی، نجاشی بادشاہ نے جو کہا آپ کے سامنے ہے، اور کیونکہ تفصیل کا وقت نہیں، پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، میں کئی دفعہ بیان کر چکا، وہاں پر مسلمانوں کو جگہ ملی اور آہستہ آہستہ وہاں پر اسلام پھیلتا گیا اور اسلام کے علم لہرانا شروع ہو گئے۔ تو پتہ چلا جو پتہ قرآن سے ملتی ہے وہ پتہ کسی اور چیز سے نہیں ملتی۔ آج اگر ہم سوچتے ہیں کہ مسلمان 313 ہوتے تھے، غزوہ بدر بھی رمضان کی 17 پہ ہوا تھا نا، کہ 17 رمضان تھا، غزوہ بدر تھا، 313 مسلمان تھے اور غلبہ ایسا ہوا تھا کہ 1000 کے لشکر پہ غالب آ گئے تھے۔ تھوڑے سے مسلمان ہوتے تھے لیکن ہر آنے والا سورج ان کے لیے پیغام عافیت لے کے آتا تھا، پیغام فتح لے کے آتا تھا۔ مسلمان جہاں جاتے تھے اپنے جھنڈے گاڑ کے آتے تھے، مسلمانوں کی معاشی صورت بھی سب سے بہتر ہوتی تھی، مسلمان ہر اعتبار سے پھیلتے چلے جا رہے تھے۔ کیا آج مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہے کہ 1.8 بلین مسلمان ہیں، 1 ارب اور 80 کروڑ مسلمان بستے ہیں دنیا میں، لیکن پھر بھی 2 ارب کے قریب مسلمان ہیں، 1.8 بلین مسلمان ہیں، لیکن پھر بھی یہ خستہ حالی ہے،
پھر بھی یہ کمزوری ہے، تو ڈاکٹر اقبال نے اس کا بتایا وجہ کیا ہے، کہا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہم مسلمانوں نے قرآن کو صرف ثواب کے طور پہ رکھ لیا ہے، صرف تعویذ کے طور پہ رکھ لیا ہے، صرف طاق میں سجانے کے لیے رکھ لیا ہے، صرف رمضان میں ختم قرآن کے لیے رکھ لیا ہے۔ مسلمانوں، قرآن کو طاق سے نکالو اور پڑھو، قرآن کو سمجھو اور اپنی زندگی کا حصہ بناؤ، پھر دیکھو فتح تمہارے قدم چومے گی اور فتح تمہاری ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اس ماہ قرآن میں، ماہ رمضان میں، ماہ سیام میں، ماہ کریم میں، اس شہر اللہ میں، رمضان میں قرآن کے ساتھ تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہے مومنوں کے دل کا اجالا شاہ رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شاہ رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شاہ رمضان، ہے سارے مہینوں سے، ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔